السلام علیکم، میں ذیشان ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگلش لرنرز کے لیے کون سی انگلش ڈکشنری سب سے بہترین ہے۔ آج میں آپ کو 3 ڈکشنریز بتاؤں گا جو کہ ہم نان نیٹیوز کے لیے یعنی ایسے بندے جن کی مادری زبان انگلش نہیں ہے ان کے لیے بہترین ڈکشنریز ثابت ہوتی ہیں۔ جن انگلش ڈکشنریز کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ تینوں ڈکشنریز آن لائن دستیاب ہیں اور فری میں آپ وہاں سے ورڈز اور میننگز دیکھ سکتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ تقریباً ہر ایک بندے کے پاس ہوتا ہے، ہر ایک اسٹوڈنٹ کے پاس بھی موبائلز میں ہوتا ہے، تو آپ آن لائن جائیں اور وہاں سے فری میں میننگ دیکھیں۔ تو آئیں میں آپ کو اپنے کمپیوٹر پہ دکھاتا ہوں کہ کون سی ڈکشنریز ہیں وہ اور کس طرح اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہاں پہ لکھ لیں آکسفورڈ آن لائن ڈکشنری، انٹر دبائیں گے، پہلے لنک آ جائے گا۔ ایک ڈکشنری یہ ہے، دوسری ڈکشنری ہے کیمبرج کی CAMBRIDGE، وہی آپ نے لکھنا ہے کیمبرج آن لائن ڈکشنری۔ تیسری آپ نے لکھنا ہے لانگ مین، LONGMAN، لانگ مین آن لائن ڈکشنری ہی لکھ لیں، اس کا بھی آن لائن ڈکشنری۔ ان تینوں کے لنکس کو اوپن کر لیں۔ اب یہ تینوں آپ کے سامنے ہیں۔ اب یہاں پہ فرض کریں ہم لکھتے ہیں GLASS گلاس، انٹر دبائیں۔ تینوں میں ہم یہی انٹری کر لیتے ہیں GLASS۔ اب دیکھتے ہیں کہ تینوں ڈکشنریز نے گلاس کے کیا کیا میننگ لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آکسفورڈ کی بات کرتے ہیں۔ یہ بلو والا سپیکر جو ہے نا یہ آپ کا برٹش انگلش کا ہے اور یہ ریڈ والا امریکن انگلش کا ہے۔ اب ان پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ٹوکنگ ڈکشنری ہے، یہ آپ کو بتائے کس طرح آپ نے اس لفظ کو پروناؤنس کرنا ہے۔ اس پہ کلک کریں گے تو یہ بولتی ہے گلاس، اس پہ کلک کریں گے تو یہ بولتی ہے گلاس۔ یعنی آپ کو دونوں ڈفرنس کا پتہ چل جائے گا، برٹش انگلش کا اور امریکن انگلش کا۔ اب دیکھیں میننگ کیا اس نے لکھا ہوا ہے، a hard usually clear substance used for example for making windows and bottles۔ یعنی مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ایسی سخت قسم کی چیز ہے جس کے آر پار آپ دیکھ سکتے ہیں اور جس کو عموماً کھڑکیاں اور بوتلیں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ اگر انگلش سے اردو ڈکشنری دیکھتے تو وہاں پہ گلاس کا مطلب گلاس لکھا ہونا تھا۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز پتہ لگ گئی کہ یہ ہارڈ ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے اور ونڈوز اور باٹلز کو بنانے کے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیمبرج ہے، اس میں بھی دیکھیں اس نے بھی وہی لکھا ہوا ہے۔ UK مطلب انگلینڈ میں اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور US مطلب امریکہ میں اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، گلاس۔ یعنی ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ ڈکشنری استعمال کریں، سب سے پہلا فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ کا انگلش کا پروننسیشن بہت اچھا ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ کہ آپ کو برٹش اور امریکن دونوں کے ایکسنٹس میں جو فرق ہے، جن الفاظ میں فرق ہے ان الفاظ کا پتہ چل جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بجائے آپ کو ایک لفظ کا ایک لفظ میں ترجمہ ملنے کے آپ کو پورا فقرہ بنا ہوا نظر آئے گا جس میں آپ کو اور بھی کئی چیزوں کا پتہ چلے گا۔ تیسری ڈکشنری جو فری آن لائن دستیاب ہے وہ ہے لانگ مین کی، اور لانگ مین پرسنلی میری اپنی چوائس ہے، یہ میں بہت زیادہ ڈکشنری استعمال کرتا ہوں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں دونوں آپ کو ایکسنٹس ملیں گے، گلاس اور گلاس۔ چوتھا فائدہ ان ڈکشنریز کو استعمال کرنے کا یہ ہے کہ آپ کو آگے کون سا پارٹ آف سپیچ ہے یہ لفظ وہ بھی ملے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے گلاس، سب سے پہلے ناؤن کے طور پہ اس کا مطلب کیا ہوگا، پھر یہاں پہ ایز اے ورب اس کا کیا معنی ہوگا۔ یہ ڈکشنری ہمیں بتا رہی ہے کہ گلاس کو ایز اے ورب بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیمبرج کی ڈکشنری میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے گلاس کی انٹری ایز اے ناؤن اس نے متعارف کروائی ہے، اس کے بعد گلاس کو ایز اے ورب بھی، آگے پھر وہ ایگزامپل سینٹنسز دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ان کا یوسیج کیا ہے، ان کا استعمال کیا ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں گلاس کا، دیکھیں اس نے ناؤن کے طور پہ انٹری، پھر اس نے بتایا ہوا کہ کس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو۔ ان ڈکشنریز کو استعمال کر کے آپ کو صرف ایک ورڈ کا میننگ پتہ نہیں چلے گا بلکہ ایک ورڈ کا میننگ دیکھیں گے اس کے ساتھ بہت ساری اور باتوں کا آٹومیٹکلی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ 3 ڈکشنریز ہیں، یہ آن لائن ہیں، فری ہیں، تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ آف لائن میں بھی دستیاب ہوتی ہیں، یعنی آپ موبائل میں کر لیں، انٹرنیٹ نہ بھی ہو تو وہاں بھی آپ کا وہ میننگ اس کا دیکھ سکتے ہیں۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے انگلش لرننگ اسٹوڈنٹس کے لیے جو انگلش اسپیکنگ کورسز کر رہے ہیں یا جو ایڈوانسڈ کلاسز میں ہیں
اور ख़اص طور پہ پیرنٹس کے لیے اپنے بچوں کو جب انگلش لینگویج کی بات ہوتی ہے تو انگلش سے انگلش ڈکشنریز ہی استعمال کریں. انگلش سے اردو ڈکشنری کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے استعمال کرنے کا. جب ہم سیکھ انگلش زبان رہے ہیں پھر ہم انگلش سے اردو کی ڈکشنری کیوں استعمال کریں؟ تو آخر پہ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے آکسفورڈ آن لائن ڈکشنری ہے، اس کے بعد کیمبرج آن لائن ڈکشنری ہے، اور لانگ مین انگلش ڈکشنری ہے. لانگ مین میری پرسنل مجھے بہت زیادہ فیوریٹ ہے. ان تینوں میں سے جس کا بھی آپ استعمال کریں گے آپ کو بہت زبردست قسم کا فائدہ ہوگا. تو یہ تینوں بیسٹ ڈکشنریز ہیں انگلش کی لینگویج میں. تینوں آپ کو پارٹس آف اسپیچ کا بھی بتائیں گی، پھر امریکن اور برٹش ایکسنٹ میں فرق بتائیں گی، اور انگلش کا صحیح تلفظ بتائیں گے آپ کو، جو کہ انگلش ٹو اردو ڈکشنری کبھی نہیں بتا سکتی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ اب انگلش سے انگلش ڈکشنری ہی استعمال کیا کریں گے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. میری باتوں کو غور سے سننے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.